الدرس في إثبات التوحيد والرد على المشركين سورة الإخلاص تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قال المؤلف المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال مالك عن زيد بن أسلم الصمد السيد صمد کا معنی سردار السيد. وقال الحسن وقتادة هو الباقي بعد خلقه. حضرت حسن و قتادہ فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ جب ساری مخلوق فنا ہو جائے گی تو صرف اسی کی ذات باقی ہوگی. کل شیء ہالک الا وجہہ. صرف اسی کی ذات ہے جو باقی اور دائم ہے، جو حی و قیوم ہے، باقی ہر چیز پہ فنا ہے. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. وقال الحسن ایضا الصمد الحی القیوم الذی لا زوال له. حضرت حسن فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی یہ ہے جو زندہ ہے، جو سب کو تھامنے والا ہے اور جس پہ کبھی زوال نہیں آئے گا، کبھی فنا نہیں آئے گی. وقال اکرمۃ الصمد الذی لم یخرج منہ شیء ولا یطعم. حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ جس سے کوئی چیز نہیں نکلتی، یعنی کوئی نہیں جینا گیا، نہ کسی کو جینا، نہ خود جینا گیا، اور نہ وہ کھانے کے محتاج ہیں. وقال الربيع بن انس هو الذي لم يلد ولم يولد كأنه جعل معبده تفسيرا له وهو قوله تبارك وتعالى لم يلد ولم يولد وهو تفسير جيد. حضرت ربیع بن انس فرماتے ہیں کہ صمد کا معنی یہ ہے لم یلد، جس نے کسی کو نہیں جینا اور نہ خود جینا گیا. تو معنی یہ ہے کہ گویا اگلی آیت جو ہے پہلی کی تفسیر ہے. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان القرآن یفسر بعضہ بعضا، اور یہ تفسیر جو ہے زیادہ بہتر ہے. وقد تقدم الحدیث من روایت ابن جریر عن ابی بن کعب فی ذلک وہو صریح فیہ. اسی قسم کی ایک روایت مبارک جو ہے حضرت ابی بن کعب سے بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کا معنی ہی یہی ہے کہ لم یلد ولم یولد. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ باسم وسعید بن المسیب ومجاہد وعبداللہ بن بریدہ واکرمۃ ایضا وسعید بن جبیر وعطاء بن ابی رباح وعطیۃ الاوفی والضحاک والسدی الصمد الذی لا جوف له. وہ فرماتی ہیں کہ اس کا معنی صمد کا یہ ہے کہ جس کا اندر خالی نہ ہو، کیونکہ یہ بھی صفت نقصان ہے نا کہ اندر کوئی چیز خالی ہو. تو اللہ تبارک و تعالی صفت نقصان سے بھی پاک ہے. قال سفیان بن سرمج الصمد المصمت الذی لا جوف له. ایسی ٹھوس چیز جس کے اندر کسی قسم کا کوئی سوراخ نہ ہو. وقال الشعبی هو الذی لا یأکل الطعام ولا یشرب الشراب. انہوں نے فرمایا صمد کا معنی یہ ہے کہ وہ کھانے سے بھی پاک ہیں اور پینے سے بھی پاک ہیں. وقال عبداللہ ابن بریدہ صمد نور یتلألأ. حضرت عبداللہ ابن بریدہ فرماتی ہیں کہ صمد کا معنی یہ ہے کہ اس کی ذات نور ہے،
اور ایسا نور ہے جو روشن ہے، چمکنے والا ہے، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے خود بھی فرمایا اللہ نور السماوات والارض۔ اور ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور پاک سے پوچھا گیا کہ آپ نے اپنے رب کو دیکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا نور انا اراہ، وہ تو ایک نور ہے، کس کی طاقت ہے کہ اس کو دیکھ سکے؟ اس لیے یعنی کوئی اسے دیکھ نہیں سکتا ہے۔ اسی طرح قرآن میں لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ بہت سارے صحابہ بڑے بڑے شان والے، صحابہ تو سارے شان والے ہیں، لیکن ان میں جو پھر علماء تھے اور ان میں جو فضلاء تھے، جو فقہاء تھے، ان کی شان زیادہ ہے۔ جیسے خلفاء راشدین ہیں، ان کے بعد عشرہ مبشرہ ہیں، اسی طرح اصحاب بیعت رضوان ہیں، اصحاب بیعت الحدیبیہ ہے۔ تو اللہ نے فضل تو بنایا ہے، بعض کو بعض سے اونچا تو کیا ہے، جیسے اللہ نے رسولوں میں بھی تو ہے نا، بعض ایک سے اونچے ہیں، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ تو بعض صحابہ اس بات کے قائل ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنا دیدار اور اپنی رؤیت نصیب فرمائی ہے، یعنی حضور پاک نے اپنے رب کو دیکھا۔ اور اسی پر علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ بھئی الکلام للموسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کو شرف کلام بخشا ہے، لیکن شرف رؤیت جو ہے وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا کو ملا ہے۔ تو اسی لیے بعض صحابہ یہ بھی کہتے ہیں، اور بعض صحابہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حضور پاک نے نہیں دیکھا۔ حتیٰ کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی تھی کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی نے خدا کو دیکھا ہے وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی غصے میں آ کر، بہرحال ان کا مقام ہے، وہ برابر کے لوگ ہیں، آپس میں ایسی باتیں کہہ سکتے ہیں، ہمیں تو یہ حق نہیں پہنچتا ہے نا۔ تو وہ جب ناراض ہو، جب قرآن کہتا ہے کہ اس کو کوئی لا تدرک الابصار، تو کیسے کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ہے؟ تو اب اس مسئلے کو سمجھیں کہ جب صحابہ میں بھی ایک مسئلے پہ اختلاف ہو گیا ہے، بعض کہتے ہیں دیکھا ہے اور بعض کہتے ہیں نہیں دیکھا، تو اس کو علماء کرام نے جمع کرنے کی کوشش کی ہے۔ قاعدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دو احادیث مبارک کا آپس میں تضاد ہو اور یا صحابہ کے قول میں تضاد آ جائے تو کوشش کرو دونوں کو جمع کرنے کی، کیونکہ دونوں طرف صحابہ ہیں، اور الصحابہ کلہم صدوق وعدول، اور صحابہ تو سارے سچے ہیں، صحابہ کو تو اللہ نے جھوٹ سے محفوظ رکھا ہے۔ تو اس لیے اس کو پھر جمع کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، مسئلہ سمجھیں۔ تو صحابہ نے کہا کہ بالکل ٹھیک ہے، بی بی عائشہ بھی سچ فرماتی ہیں لا تدرک الابصار، لیکن یہ احکام تب ہیں جب آدمی زمین پہ ہو تو خدا کو نہیں دیکھ سکتا۔ حضور نے تو معراج کی رات جا کے آسمانوں میں دیکھا ہے، اس کا تو زمین سے تعلق ہی نہیں۔ تو لہذا جو قائل ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں، اور جو انکار کرتے ہیں وہ بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ بھئی حضور نے مکے رہتے ہوئے، مدینے پاک میں رہتے ہوئے آپ کا اللہ کا دیدار نہیں کیا ہے، لیکن جب حضور آسمانوں پہ تشریف لے گئے، سدرۃ المنتہا پہ پہنچے، اس کے بعد پھر رف رف نے آپ کو مزید اپنے اللہ کے قریب فرما دیا، تو اس وقت اگر دیدار ہوا ہے تو اس کا تو دنیا کی بات سے کوئی اعتراض ہے ہی نہیں، کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ تو لہذا دونوں حدیثیں جو ہیں وہ جمع ہو جائیں، دونوں اقوال جو ہیں وہ جمع ہو جائیں۔ اور اسی کے ساتھ یہ مسئلہ بھی سمجھیں کہ رؤیت باری تعالی دنیا میں تو نہیں ہو سکتی ہے، لیکن آخرت میں اللہ تعالی ہر ایمان والے کو اپنا دیدار کروائیں گے، ہر مومن کو دیدار نصیب ہوگا۔ صحیح حدیث میں ہے کہ میرے آقا رحمت دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے، 14ویں کا چاند کھلا ہوا تھا۔ حضور نے فرمایا هل تضامون فی رؤیتہ، صحابہ نے پوچھا بھی اس چاند کے دیکھنے میں کوئی شبہ ہے؟ انہوں نے کہا ہے 14ویں کے چاند میں کیا شبہ ہے، پہلی رات کے چاند میں تو شبہ ہو سکتا ہے، کسی کو نظر آیا کسی کو نظر نہ آیا، لیکن 14ویں کا چاند تو مثال ہے کہ اندھے کو بھی نظر آ جاتا ہے، تو اس میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انکم سترون ربکم
وَلَا تُضَامُونَ فِي رُؤْيَتِهِ، قیامت میں تم اپنے رب کو کسی طرح کھلا دیکھو گے اور کوئی شبہ بھی نہیں ہوگا اس دیدار میں۔ تو ہر مومن کو اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ جنت میں جانے کے بعد اپنی رؤیت نصیب فرمائیں گے۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ مومنین کو یعنی مہینے میں ایک دفعہ رؤیت نصیب ہوگی، اور بعض خوش نصیب ہیں جن کو ہفتے میں ایک دفعہ رؤیت نصیب ہوگی، اور بعض خوش نصیب ہیں جن کو روزانہ رؤیت نصیب ہوگی۔ البتہ دنیا کے اندر کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، اس کی وجہ سمجھو کیوں نہیں دیکھ سکتی؟ بھئی ہم قیامت میں دیکھیں گے لیکن اب نہیں دیکھ سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو بھی ہماری چیز ہے، کان ہے، ناک ہے، آنکھیں ہیں، نور ہے، حواس خمسہ ہے، عقل ہے، ہر چیز ہے، یہ فانی ہے، اور اللہ کی ذات باقی ہے۔ تو فانی کیسے باقی کا ادراک کر سکتا ہے؟ اس لیے نہیں دیکھ سکتا۔ لیکن مرنے کے بعد جب ہمیں دوبارہ اللہ اٹھائیں گے تو اس وقت تو ہم بھی باقی ہوں گے نا، پھر ہم پر بھی تو فنا نہیں آئے گی نا۔ اللہ تبارک و تعالی مرنے کے بعد جب زندگی دیں گے تو وہ زندگی دائمی ہوگی، اس پر پھر کبھی فنا نہیں آئے گی۔ اس لیے حدیث مبارک میں ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان میں موت کو لایا جائے گا ایک مینڈے کی شکل میں، اور اللہ حکم دیں گے کہ اب موت کو ذبح کر دو، موت کو موت آ گئی، اور فرمائیں گے یا اہل الجنت خلود وَيَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ، کہ جنت والو اب تم نے بھی ہمیشہ جنت میں رہنا ہے، اور جہنمیوں نے بھی ہمیشہ جہنم میں رہنا ہے، اب کسی پہ موت نہیں آئے گی، بس موت آنی تھی وہ آ چکی ہے۔ اب اس کے بعد حیات جو ہے وہ حیات دائمی ہے، وہ حیات جو ہے وہ حیات ابدی ہے۔ تو جب ہماری حیات بھی باقی رہنے والی بن جائے گی تو پھر باقی کو دیکھنا آسان ہو جائے گا، پھر اللہ تبارک و تعالی اس دیکھنے کے لیے طاقت بھی عطا فرمائیں گے، کیونکہ ہر کسی کے بس کی بات تو نہیں نا کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ ہیں، رسول اللہ ہیں، اولو العزم من الرسل ہیں، صاحب تورات ہیں، اور بے اعتبار امت کے باقی نبیوں سے بڑھ کر ہیں۔ اتنا بڑا شان ہے، لیکن جب انہوں نے بھی درخواست پیش کی کہ رب ارنی انظر الیک، یا اللہ مہربانی فرمائیں، اب کلام فرمایا ہے تو دیدار بھی کروا دیں، تو اللہ نے فرمایا قال لن ترانی، نفی بھی لن کے ساتھ ہے، یہ نہ اب نہ آگے کبھی کر سکتے ہو۔ نفی دوام پہ دعوت کرتی ہے، چونکہ حروف نافیہ ہوتے ہیں نا، لا لم لن، تو یہ نفی لم تفعلوا ولن تفعلوا، نہ ماضی میں نہ مستقبل میں قرآن کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو فرمایا کہ لن ترانی ولکن انظر الی الجبل، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام آپ ہرگز نہیں دیکھ سکتے ہیں، بہرحال اس پہاڑ پہ نظر ڈالو۔ دیکھیں میرا مولا کتنا رحیم ہے، اپنے پیغمبر کو انکار تو فرما دیا کہ نہیں دیکھ سکتے، لیکن دل جوئی بھی فرما دی ساتھ کہ کیوں نہیں دیکھ سکتے، فرمایا پہاڑ کو ذرا دیکھو، وَلَٰكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اگر یہ پہاڑ میری تجلی برداشت کر گیا تو پھر تم بھی برداشت کر سکو گے۔ فَلَمَّا تَجَلَّىٰ رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا فَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ، اللہ نے جب پہاڑ پہ اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، اور جب ہوش ہے نے کہا میرا مولا میری توبہ ہے، آئندہ میں ایسا سوال نہیں کروں گا جس کی میرے اندر طاقت ہی نہ ہو، قوت برداشت بھی نہ ہو۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی صفات ہیں، اسماء ہیں، صفات ہیں، اور صفات عالیہ ہیں، صفات ثبوتیہ ہیں، صفات سلبیہ ہیں، اور صفات ایسی صفات ہیں جن میں اور کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا ہے۔ بعض صفات خاصہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، کیونکہ سارا مدار ہی اسی عقیدے پہ ہے، یاد رکھو۔ اب دیکھیں نا جی کہ کعب ابن الاشرف یہودی نے اسی بات پہ جھگڑا کیا نا، ہمیں بتاؤ آپ کے رب کا خاندان کیا ہے، صفت کیا ہے، اور آپ کا رب جو ہے وہ کس چیز کا بنا ہوا ہے۔
یہ کعب بن الاشرف جو یہودیوں کا ایک بڑا خبیث اور بدبخت اور سرکار دو جہاں کا سب سے بڑا دشمن تھا، اور شاعر بھی تھا، اور حضور کی شان میں گستاخانہ کلام اور شعر بھی کہتا تھا۔ اللہ کی شان یہ ہے کہ اس کو حضور پاک کے حکم پر محمد ابن مسلمہ جو قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے جا کے اس کو اس کے گھر میں قتل کیا۔ حضور کے دشمن کی سزا ہی قتل ہے۔ اللہ کے نبی کا جو دشمن ہوگا اس کے لیے سزا موت ہے، اور کوئی اس کے لیے رعایت ہے ہی نہیں، وہ زندیق ہے۔ تو اب اسی طرح ایک اور بدبخت تھا یہودیوں میں، اس کی کنیت تھی اس کا ابو الحقیق بھی اور ابو رافع بھی۔ یہ بدبخت بھی دشمن محمد مصطفیٰ، اور یہ بدبخت بھی اللہ کی شان میں ایسی ایسی باتیں کرتا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جو چیزیں جو ہیں اس کی صفت شان کے خلاف ہیں۔ اس لیے یاد رکھو کہ اللہ کا مقام اتنا بلند ہے، اگر کہیں کوئی ایسی چیز ہو تو اس لیے ہم یعنی ہمارا ایمان ہے کہ خیر کے پیدا کرنے والا بھی خدا ہے اور شر کو پیدا کرنے والا بھی، نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ، لیکن ہم شر کی نسبت اپنی طرف کریں گے اور خیر کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، جیسے کہ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آداب میں بتلایا ہوا، اذا مرضت فہو یشفین، پہلے آپ نے کہا وہی کھلاتے ہیں وہی پلاتے ہیں، لیکن جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ شفا دیتے ہیں، تو بیمار بھی تو اللہ کرتے ہیں، لیکن بیماری کی نسبت اپنی طرف کی، اذا مرضت، تو میں جب بیمار ہوتا ہوں، فہو یشفین، وہ شفا دیتے ہیں۔ تو اس لیے اب دیکھیں نا، مثلا اس کی ایک اور مثال سمجھ لیں، اللہ کرے آسانی سے سمجھ آ جائے۔ دیکھیں نا، انسان کو اللہ نے پیدا کیا، جنات کو اللہ نے پیدا کیا، آسمانوں زمینوں کو، ملائکہ کو اللہ نے پیدا کیا، تو یہ کتے خنزیر کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو ان کو بھی تو اللہ نے پیدا کیا، لیکن کوئی دعا مانگے کہ یا خالق الخنازیر والکلاب، کتوں کے پیدا کرنے والا رحم فرما، یہ بے ادبی ہے، ورنہ حقیقتاً تو خالق اللہ کی ذات ہے، لیکن ہم ادھر نسبت نہیں کریں گے کیونکہ ان کی شان کو یہ زیبا نہیں، باقی اس کے پیدا کرنے میں حکمت ہے، اس کے پیدا کرنے میں، ہر چیز کے پیدا کرنے میں حکمت ہے۔ اب دیکھیں سانپ ہے، اس وقت دنیا میں سب سے مہنگی چیز جو بکتی ہے نا، وہ سانپ کی زہر ہے، وہ سونے سے بھی مہنگی ہے، وہ پلاٹینیم سے بھی مہنگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زہر سے تریاق بنتے ہیں جس کا بیماریوں میں علاج کے لیے کام آتے ہیں۔ تو اللہ کی حکمت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمتیں ہیں کہ اس نے جو چیز بھی پیدا کی ہے وہ حکمت سے خالی نہیں ہے، لیکن ادب یہ ہے کہ ہم وہ چیز کہیں گے جو اس کی شان کے مطابق، یا خالق السماوات والارض، یا خالق اللیل والنہار، یا خالق الانبیاء والمرسلین، یا خالق جبرائیل و میکائیل، جو اس کی شان کے مطابق ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، لیکن وہ ابھی الحقیق جو تھا نا، وہ بھی گستاخ تھا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ مدینہ منورہ میں دو قبیلے تھے، ایک قبیلہ اوس تھا اور ایک قبیلہ خزرج تھا، یہ انصار کے قبیلے۔ اور یہی مسئلہ بھی آج درس میں یاد رکھیں کہ لقب انصار جو ہے یہ مدینے والوں کو ملا ہے اور کسی کو نہیں ملا ہے۔ اللہ نے یہ لقب جو ہے والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ لقب جو ملا ہے نا، صرف حضور کے صحابہ مدینے والوں کو ملا ہے، کیونکہ جو مدینے والوں کی نصرت ہے اس کی دنیا میں کوئی مثال ہی نہیں ملتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے ان کو انصار کا لقب دیا ہے۔ تو اب حضور کی خدمت میں وہ جب بنو خزرج کے کچھ لوگ آئے، جن میں عبداللہ ابن عتیق بھی تھے،
انہوں نے بھی سوچا کہ بھائی کعب ابن الاشرف جو گستاخ تھا اس کو تو اوس والوں نے قتل کیا، تو وہ قبیلہ شرف لے گیا، اگر اس دشمن رسول کو ہم قتل کریں تو ہمیں بھی تو کوئی شرف ملے گا نا۔ تو حضور کی خدمت میں آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاذن لنا، ہمیں آپ اجازت دیں، ہم اس بدبخت کو برداشت نہیں کر سکتے ابو الحقیق۔ آپ نے فرمایا اجازت ہے، لیکن خبردار کسی عورت کو قتل نہیں کرنا اور کسی بچے کو بھی قتل نہیں کرنا۔ اب جناب یہ عبداللہ ابن عتیق اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کو لے کر خیبر میں پہنچا، وہ خیبر میں رہتا تھا، اس کا ایک بہت بڑا قلعہ تھا، اور رات کو ایک خاص وقت پہ آ کے قلعے کا دروازہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا تھا، پھر کوئی باہر کا آدمی اندر نہیں جا سکتا، اندر کا باہر نہیں آ سکتا۔ عبداللہ ابن عتیق جب وہاں قریب پہنچے تو انہوں نے ساتھیوں سے کہا بھی تم اسی جگہ بیٹھ جاؤ، میں ذرا جا کے جائزہ لیتا ہوں کہ بھی قلعے میں کیسے داخل ہوں گے آخر ہم، تو میں سارا جائزہ لینے کے بعد پھر آئیں گے، پھر پروگرام بنائیں گے کہ کیسے داخل ہوں۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں اس قلعے کے قریب آیا تو لوگ آ رہے تھے، کوئی جا رہے تھے، کوئی آ رہے تھے، میں ایک جگہ کپڑا اوڑھ کے ایسے بیٹھ گیا کہ جیسے بندہ پیشاب وغیرہ کے لیے بیٹھتا ہے تاکہ کسی کو شبہ نہ ہو۔ اور اس چوکیدار نے جو ان کا چوکیدار تھا اس نے آواز دی کہ بھائی قلعے کا دروازہ بند ہونے والا ہے، جس نے داخل ہونا ہے ہو جاؤ، جس نے نکلنا ہے نکل جاؤ۔ عبداللہ ابن عتیق کہتے ہیں کہ میں بھی چپ کر کے جانے والوں کے ساتھ اندر چلا گیا اکیلا۔ اندر جانے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اور تو مجھے کچھ نہ سوجھی، ان کا ایک استبل مجھے نظر آیا جس میں گھوڑے وغیرہ بندھے ہوئے تھے، میں استبل میں جا کے چھپ گیا۔ اب جب رات کافی گزر گئی تو وہ جو ہے ابو رافع ابو الحقیق وہ اپنے گھر کی دوسری منزل پہ اس کا یعنی کمرے تھے، رہائش تھی، اس میں روشنی آ رہی تھی، باقی سب روشنیاں بجھا دی گئیں، ملازم اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تو عبداللہ عتیق کہتے ہیں میں بھی آہستہ 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 چلتا چلتا اس کے اسی خاص محل میں پہنچا، پھر سیڑھیوں سے اوپر چڑھا۔ اتنی دیر میں وہ روشنی جو تھی وہ بھی بجھا دی گئی، تو اب مجھے کچھ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اب میں نے سوچا کہ میں کیا کروں۔ کہتی ہیں کہ میں نے بہرحال اسی اندھیرے میں چڑھتے چڑھتے اس اندازے کے مطابق بھی اسی کمرے میں ہے یہ بدبخت، تو میں نے کہا ٹھیک ہے جو بھی دیکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا ابا رافع، وہ حیران ہو گیا کہ مجھے میرے گھر میں آ کے کون پکارنے کا، کون ہو تم؟ بس اس نے جب جواب دیا تو میں نے اسی اندازے سے وہی تلوار سے حملہ کیا کہ یہی ہے بدبخت۔ اس نے پھر شور مچانے کی کوشش کی، میں نے دوسرا حملہ کیا۔ اب تو مجھے تیقن ہو گیا نا کہ یہ جگہ ہے جہاں چھپا ہوا سو رہا ہے۔ اس کی بیوی سامنے آئی، حضور کی بات مجھے یاد آ گئی کہ عورت کو قتل نہیں کرنا۔ میں نے اس کی بیوی پہ حملہ نہیں کیا، اور بہرحال 2 تلوار کے وار کرنے کے بعد میں وہاں سے نکلا۔ اس کی بیوی نے بڑا شور غل کیا، اور کہتا ہے اللہ کی شان ہے جو میں جلدی میں تھا نا تو سیڑھیوں سے اترتے اترتے میں گر گیا، میری ٹانگ بھی ٹوٹ گئی۔ اسی حالت میں نے اپنے کپڑے سر سے کھولا اور اپنی ٹانگ کو باندھا اور پھر اسی استبل میں آ گیا۔ بڑا شور یہ وہ، لیکن یہ پتہ نہ چل سکے کہ بھائی وہ مر گیا یا بچ گیا، یہ پتہ نہیں چل سکتا جب تک کوئی آواز نہ آئے۔ کہتا ہے کہ افراتفری میں گیٹ کھل گیا، لوگ آ رہے ہیں اس کے تو اور کوئی بھاگ رہے ہیں، مجھے بھی موقع مل گیا، میں بھی نہیں کھڑا ہے۔ میں اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچا، انہوں نے کہا کیا ہوا؟ میں نے کہا میں نے مارا ضرور ہے لیکن کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ حملے میں مارا گیا دشمن یا بچ گیا۔ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا جب تک تسلی نہیں ہوگی کہ حضور کا دشمن قتل ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم اس شہر میں چھپ کے
ایک باغ میں سارے قریب میں بیٹھ گئے. صبح کی یوں ہی اذان ہوئی، اذان تو کس نے دینی تھی، یعنی وقت ہوا تو اس کے محل پہ کھڑے ہو کے عورتوں نے آواز دینی شروع کی کہ قد قتل ابی الحقیق، ابی الحقیق جو ہے قتل ہو گیا ہے، وہ مر گیا ہے اور خیبر والوں کو اطلاع کر دی جائے. تو کہتے ہیں اللہ کا شکر ادا کیا ہم نے، اور پھر میں اسی ٹوٹی ہوئی ٹانگ کے ساتھ، اب تو سواری آ گئی میرے پاس کیونکہ ہم پہنچ گئے اپنے سواریوں پہ، اسی حالت میں سفر کیا اور مدینہ منورہ پہنچے. حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حضور نے پوچھا ہاں کیا کیا؟ میں نے کہا الحمدللہ اللہ نے اس آپ کے دشمن کو ہلاک کر دیا ہے. لیکن آپ نے یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا میری ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، باندھی ہوئی ہے، وہ تو بالکل فریکچر ہو گیا ہے، ٹوٹ گئی ہے درمیان میں، آپ میں ادھر منی قریب ہو جا. تو کہتے ہیں کہ حضور نے میری ٹانگ کو برابر رکھا اور اس کے بعد ہاتھ پھیر کے اس کے چھوڑ دیا. کہتے ہیں میں نے دیکھا، مجھے معلوم ہوتا ہے نہ کبھی ٹوٹی تھی، نہ کوئی درد تھا، نہ کوئی تکلیف تھی، اسی وقت ٹھیک ہو گیا. ہاتھ لگ گئے محمد مصطفیٰ کے صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. تو مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہی توحید. کس بات کے دشمن تھے وہ؟ مکے والوں کی کیا دشمنی تھی؟ مجھے بچائیں حضور پاک کے ساتھ. یعنی صادق ماننے والے، امین ماننے والے، پیار کرنے والے، حضور کے نام پر جان دینے والے، حضور کا احترام کرنے والے دشمن ہو گئے. بات کیا تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یعنی لقب رکھا تھا الصادق الامین، سچ بولنے والا، امانت والا. اور اتنا آپ کا احترام تھا کہ مکے کی سرزمین میں سب سے بڑی قریش کی جو عورت تھی، شان میں، تجارت میں، دولت میں، مال میں، سیدہ خدیجہ نے اپنا شوہر بنایا. تو دشمنی کیا تھی؟ صرف یہی تھی قل هو اللہ احد، کہ جب اللہ کے نبی نے توحید کا اعلان کیا، اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیا، اللہ کی الوہیت کا اعلان کیا، اس وقت پھر لوگ جو تھے وہ دشمن بن گئے. اور یاد رکھو آج بھی اگر کوئی دشمنی ہے تو توحید والوں کے ساتھ ہے. جو لوگ توحید بیان نہیں کرتے ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں. ان کا کیا ہے؟ ان کا تو مذہب یہی ہے نا بھی حلوہ کھانا ہے، رجبی پر کوئی دیگ شیک چڑھا دینی ہے، سات جو مراتے ہیں، عرس شریف ہے، 40واں شریف ہے، اس سے کیا جھگڑا ہے؟ ہر کوئی کھانے پہ پہنچ جاتا ہے. مولوی صاحب ختم شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی مسئلہ نہیں. اور ہر آدمی یہ بھی کہتا ہے یار یہ مولوی صاحب ماشاءاللہ اتنا مرنج آدمی ہے، ماشاءاللہ اس کے پیچھے ہر آدمی آگے نماز پڑھتا ہے، کبھی اس نے کسی کو چھیڑا ہی نہیں، یعنی منافق ہے، حق بات کہتا ہی نہیں. مانا یہ ہوتا ہے اگر حق بات کہے تو سارے کیسے راضی ہو سکتے ہیں؟ حضور پہ راضی نہیں ہوئے تو مولوی پہ راضی ہو جائیں گے؟ یہ کیا بات ہے؟ حق بات کا معنی ہی یہ ہے کہ جب حق کہو گے تو جھگڑا پڑے گا، جب توحید بیان کرو گے تو جھگڑا پڑے گا. اور یہ کہتے رہو نا جی اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں. جب تم کہو کہ بھئی اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، اولیاء ہیں، ملائکہ ہیں، سب منگتے ہیں، سب اللہ کے دروازے کے بھکاری ہیں، اب جھگڑا ہو. جھگڑا اس میں نہیں ہوتا کہ اللہ ایک، سب کہتے ہیں اللہ ایک ہے. جھگڑا اس میں بھی کبھی نہیں ہوگا کہ اللہ رزاق ہے، سب کہتے ہیں. مکے والے کافر بھی کہتے تھے کہ رزاق اللہ ہے. اس میں بھی کبھی جھگڑا نہیں ہوتا کہ اللہ نے آسمانوں سے بارش برسائی، کوئی جھگڑا نہیں. جھگڑا تب ہوتا ہے جب کہو کہ لات، عزا، منات یہ سب بیکار ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں، لا یسمع ولا یبصر، یہ نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں. اس پہ جھگڑا ہوا جب ابراہیم نے اپنے ابا سے کہا یا ابت لم تعبد ما لا یسمع ولا یبصر، کہ ابا جان کیوں اس کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے نہ دیکھتا ہے. اچھا جس کو یہ بھی پتہ نہیں کہ کون میری عبادت کر رہا ہے، جس کو یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ کون میرے سامنے کھڑے ہو کے مانگ رہا ہے، اور جس کو دھوپ میں رکھ دو تو سائے میں نہیں آ سکتا ہے، اور سائے میں رکھ دو تو خود دھوپ میں نہیں جا سکتا ہے، اور اگر اس پر عطر شطر لگا دو اور مکھی بیٹھ جائے تو مکھی کو بھی نہیں اڑا سکتا ہے. تم اس کو خدا بنائے ہوئے، اس کے سامنے کھڑے ہو کے بھیک مانگ رہے ہو.
اس کے سامنے بنتی کر رہے ہو، اس کے سامنے بھجن گا رہے ہو، اس کے سامنے چکر لگا رہے ہو، یہ کیا ہے؟ اس پہ آگے باپ چڑھا، اس نے کہا لَأَرْجُمَنَّكَ، ابراہیم میرے خداؤں کے خلاف بات نہ کرو ورنہ تمہیں پتھر مار مار کے میں ختم کر دوں گا۔ انہوں نے کہا ابا جان جو کچھ کہیں مرضی ہے آپ کی، اعتزلکم وما تعبدون من دون اللہ، میں تم سے بھی اور تمہارے ان خداؤں سے بھی بری ہوں، اور میرا تمہارا آج کے بعد تعلق ہی ختم ہے، سلام علیک ساستغفر لک ربی۔ اب توحید آئے گی میرا بھائی، تب ایسے توحید، ایسے تو سب مانتے ہیں، کون کہتا ہے دو خدا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں کہتا ہو دو خدا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کوئی کالی ٹوپی والا یا نیلی ٹوپی یا ساوی ٹوپی والا کہتا ہے دو خدا ہے؟ کون کہتا ہے دو خدا؟ کوئی بھی نہیں کہتا۔ تو جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اسی بات کا ہے کہ شیعہ کہتا ہے علی مشکل کشا ہے، اور ہمارا جاہل سنی کہتا ہے ہر پیر مشکل کشا ہے۔ وہ تو صرف علی کو بناتے ہیں، انہوں نے ہر پیر کو بنا دیا۔ انہوں نے کہا کہ سارے پیر جو ہے نا جی سبحان اللہ، اور بس اتنا فرق ہے کہ اللہ کا اختیار اپنا ہے، ان کو اللہ میاں نے دے دیا ہے، اب پاور آف اٹارنی ان کے پاس ہے، اب اللہ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ خدا کے پلے میں وحدت کے سوا کیا ہے؟ مجھے جو کچھ بھی لینا ہے میں لے لوں گا محمد سے۔ وہ کہتے ہیں اللہ کے پاس صرف توحید ہے، پلے ہے ہی کچھ نہیں، ہم نے تو اب اللہ سے کچھ لینا ہی نہیں ہے۔ یہ ہے جب یہ بات کرو گے اب چوٹ پڑے گی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ایسے دیکھیں آپ اللہ کے حرم میں بیٹھے ہیں، اللہ پاک آپ کو بھی مجھے بھی صحیح عقیدہ نصیب فرمائے۔ جتنے ہمارے اولیاء اللہ فوت ہو گئے ہیں اور اپنی قبروں میں دفن ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے بھر دے اور ان کے درجات بلند فرما دے۔ ایمان سے کہیں ان کی قبر ٹوٹ جائے یا غلاف بوسیدہ ہو جائے تو پیر صاحب اندر سے نکل کے خود بدلتے ہیں یا ہم ڈالتے ہیں؟ نہیں، بات سیدھی کرو۔ یہ اگر مگر سے توحید نہیں آتی بھائی، اگر ان کی مزار پر جو غلاف ہے یہ بوسیدہ ہو گیا، اب وہ ہم بدلیں گے یا پیر صاحب خود بدلیں گے؟ تو جو اپنی قبر کا غلاف نہیں بدل سکتا وہ ہماری حالت بدل سکتا ہے؟ کوئی عقل ہے؟ کوئی سوچا ہے کبھی؟ اب بزرگ فوت ہو گیا، ایمان سے کہیں اس کا یعنی غسل دینا ہے، کفن دینا ہے، اس کا کندھے پہ جنازہ اٹھانا ہے، جنازہ پڑھنا ہے، یہ ہم سب ہم کرتے ہیں یا پیر صاحب خود غسل فرما کے آ جاتے ہیں جی غسل کر لیا چلو قبر پہ چلیں؟ اچھا، قبر کی کھدائی کون کرتا ہے؟ قبر کے اندر ان کی بدن مبارک کو کون اتارتا ہے؟ تو جب تک باہر تھے تو جنازے میں بھی ہمارے محتاج تھے، غسل کفن میں بھی ہمارے محتاج تھے، اللہم اغفر لحینا دعاؤں میں بھی ہمارے محتاج تھے۔ جب 2 میٹر مٹی کے نیچے چلے گئے تو اب مشکل کشا اور داتا ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یاد رکھیں قیامت کا وقت آئے گا، اللہ کے دربار میں جائیں گے، ہمیں تکلیف ہی نہیں کرنی پڑے گی، یہی اولیاء اللہ تمہاری گردن پکڑیں گے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہمیں داتا کہو۔ حضرت کا نام تو حضرت علی ہجویری ہے رحمت اللہ علیہ، حضرت جیلانی کا نام تو عبد القادر ہے، وہ تو قادر کا بندہ ہے، انہوں نے تو توحید پہ کتابیں لکھی ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کہیں بھی جا کے دیکھ لیں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء ہیں، اسی طرح حضرت سری سکتی رحمت اللہ علیہ ہیں، اسی طرح حضرت بایزید بستانی ہیں، جتنے اولیاء بھی ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے تو کبھی نہیں لکھا کہ میری قبر پہ آ کے سجدہ کرو، میری قبر پہ آ کے 9 راتہ بیٹھو، میری قبر پہ آ کے منتیں چڑھاؤ، میری قبر پہ آ کے غلاف ڈالو، میری قبر پہ آ کے تم خیراتیں تقسیم کرو، اور میری قبر پہ آ کے جانور ذبح کرو۔ کسی نے کہا ہے؟ ان کا کیا ہے؟ اصل میں ابلیس جو ہے نا یہ بڑا دشمن ہے لعین، جب تک اولیاء اللہ زندہ رہیں ان کی مخالفت کرواتا ہے، اور جب وہ فوت ہو جاتے ہیں پھر ان کی قبروں پہ سجدے کرواتا ہے۔ یہ ایسا خبیث ہے، جب تک اللہ والے زندہ رہیں پھر بھی مخالف ہے، اور جب فوت ہوتے جائیں پھر ان کی قبروں پہ شرک کے اڈے لگوا دیں۔
اب یہ ایک اللہ کے حرم میں مجھے مسئلہ بتائیں کہ آپ کے ہاں جو عرس شریف ہوتا ہے جی، یہ عرس ہے شہباز قلندر کا، یہ عرس ہے بہاء الدین زکریا ملتانی کا، یہ عرس ہے فرید الدین شکر گنج کا، اور اس عرس پہ میلے ہوتے ہیں، اور اس پہ سرکسیں ہوتی ہیں، تھیٹر ہوتے ہیں، تماشے ہوتے ہیں، ان کا ثواب ملتا ہے حضرت کو، اسی لیے بجاتے ہو۔ بھائی اگر تمہیں ثواب پہنچا وہاں پہ قرآن کا درس ہوتا، حدیث کا درس ہوتا، تمام طلباء کو بلا کے 2 دن 3 دن بٹھا کے بخاری شریف پڑھائی جاتی تاکہ اللہ والے کو تسکین ملے، اس کے لیے درجات بلند ہوں، ان کو تمہارے گانے کا ثواب ملے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس جب اللہ ناراض ہو جائے نا عقل چھین لیتا ہے، پھر عقل رہتی نہیں۔ اب جناب اس کے بعد فرماتے ہیں الصمد نور یتلالا روا ذلك كله حقاه ابن ابي حاتم البيهقي والطبراني وكذا ابو جعفر بن جرير ساق اكثر ذلك باسانيده وقال حدثنا عباس بن ابي طالب قال حدثنا محمد بن عمرو بن رومي عبد الله بن سعيد قائد الاعمش حدثنا صالح بن حبان عبد الله بن بريد النبي قال لا اعلم الا قد رفعه قال الصمد الذي لا جوف له هذا غريب جدا والصحيح انه موقوف عن عبد الله بن بريد قال حافظ ابو القاسم الطبراني في كتاب السنة له بعد إيراده كثير من هذه الأقوال۔ حضرت ابو القاسم طبرانی نے اپنی کتاب کے اندر یہ سارے اقوال نقل کرنے کے بعد فرمایا ہے کہ یہ سارے قول جو ہے صحیحۃ وہی صفات ربنا عز وجل، کہ یہ ساری صفات اور سارے قول ٹھیک ہیں۔ هو الذی یصمد الیہ فی الحوائج، سمد اس لیے ہے کہ ہر آدمی اپنی حاجتوں میں اسی کا محتاج ہے۔ وهو الذی قد انتہا سؤددہ، اور وہی ذات ہے جس پہ سرداری کی انتہا ہے۔ وهو الصمد الذي لا جوف له ولا يأكل ولا يشرب، وہی ذات ہے جو نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، کھانے سے بھی پاک ہے۔ وهو الباقی بعد خلقه، وہی ذات ہے جو مخلوق کے بعد باقی رہنے والی ہے۔ وقال البيهقي نحو ذلك وقوله تبارك، معنی یہ ہے کہ سارے قول ٹھیک ہے۔ لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد، ليس له ولد ولا والد ولا صاحبہ، نہ اس کی اولاد ہے نہ اس کا والد ہے نہ اس کی بیوی ہے، وہ ہر چیز سے پاک ہے۔ قال مجاہد ولم يكن له كفوا احد، کوئی اس کا برابر نہیں ہے، لا صاحبۃ له، اس کی کوئی بیوی نہیں۔ وعدہ کما قال اللہ تعالی بدیع السماوات والارض أَنَّىٰ يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، آسمانوں اور زمینوں کے بنانے والی وہ ذات ہے، اس کے لیے اولاد کا کیا مطلب؟ اس کی تو نہ بیوی ہے نہ اولاد ہے، نہ وہ جنا نہ جنا گیا۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ أَيْ هُوَ مَالِكُ كُلِّ شَيْءٍ وَخَالِقُهُ، وہ ہر چیز کے مالک ہیں، وہ ہر چیز کے خالق ہیں۔ یاد رکھو بعض ملک ہوتے ہیں مالک نہیں ہوتے، بعض مالک ہوتے ہیں ملک نہیں ہوتے، یعنی بادشاہ تو ہے لیکن ساری دنیا کا مالک تو نہیں ہے، یا بعض کسی چیزوں کا مالک تو ہے لیکن بادشاہ نہیں ہے۔ یہ اسی کی ذات ہے جو مالک بھی ہے ملک الاملاک بھی ہے۔ قل اللہم مالک السماوات والارض، اور فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ أي هو مالك كل شيء وخالقه، فكيف يكون له من خلقه نذير يساميه، اس کی مخلوق میں سے کون اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ او قریب یدانی ہے، یا کوئی رشتہ دار کوئی قریب جو اس کی برابری کر سکے۔ تعالی و تقدس و تنزہ، اللہ کی ذات بلند ہے، اللہ کی ذات مبارک ہے، اللہ کی ذات ان سائر صفات نقصان سے پاک ہے۔ قال تعالی وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ندا، کہتے ہیں اللہ کا اولاد ہے، تم نے کتنی بری بات کہہ دی ہے۔ تقاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا، تم نے ایسی بات کی ہے قریب ہے کہ آسمان جو ہیں ان میں سوراخ ہو جائیں، زمینیں پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں۔
ان دعوا للرحمن ولدا، اللہ کے لیے اولاد بناتے ہو، وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، یہ اللہ کی شان ہی نہیں ہے کہ اپنے لیے وہ اولاد بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، جو آسمانوں اور زمینوں میں ہیں سب اس کے بندے ہیں اور قیامت میں اس کے بندے بن کے حاضر ہوں گے۔ لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتیہ یوم القیامت فردا، اللہ نے سب کو شمار کر لیا ہے، سب کو جانتے ہیں، اور قیامت میں سب اکیلے آئیں گے، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا۔ وقال تعالی وقال اتخذ الرحمن ولدا سبحانہ بل عباد مکرمون، بعض ظالم کہتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا بنایا ہے، اللہ کی ذات پاک ہے، ساری مخلوق جو ہے وہ اس کی بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وهم بامرہ یعملون، اللہ کے حکم سے سبقت نہیں کرتے، اللہ کے حکم پہ چلنے والے ہیں۔ وجعلوا بینہ وبین الجنۃ نسبا ولقد علمت الجنۃ انہم لمحضرون، سبحان اللہ عما یصفون۔ وفی الصحیح صحیح البخاری لا احد اصبر على اذن سمعه من اللہ انہم یجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيهم، صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے زیادہ صبر والا علم والا کوئی نہیں۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، اس کے لیے بیٹے بناتے ہیں، بیٹیاں بناتے ہیں، بیوی بناتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ان کو رزق دیتا ہے، ان کو صحت دیتا ہے۔ کتنا اللہ کا علم ہے اور کتنا اللہ کا صبر ہے۔ وقال البخاری حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب قال حدثنا ابو زناد عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل کذبنی ابن آدم فلم یکن له کذالک۔ اس صحیح حدیث مبارک میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بروایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت نقل کی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں دیکھو بندے نے مجھے جھوٹا کہا، اس کو نہیں چاہیے تھا کہ خدا کو جھوٹا کہے، وشتمنی مجھے گالیاں دی، ولم یکن له ذالک، اس کو یہ زیبا نہیں کہ اپنے خدا کو گالیاں دے۔ فاما تکذیبہ ایایا وقولہ لن یعیدنی کما بدانی، اور میرے جھٹلانے کا مطلب یہ ہے وہ بدبخت کہتا ہے کہ مجھے اللہ دوبارہ زندہ نہیں کریں گے تو مجھے جھوٹا بنا رہا، میں نے جب کہہ دیا ہے کہ اٹھایا جائے گا۔ وَلَيْسَ أَوَّلَ الْخَلْقِ بِأَهْوَنَ عَلَيَّ مِنْ إِعَادَتِهِ، میں نے جب پہلے پیدا کیا اب دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہوں۔ وَأَمَّا شَتْمُهُ آیا، اس نے مجھے گالی دی، وہ گالی کیا اتخذ اللہ ولدا، کہ اللہ کا بیٹا ہے، تو یہ کتنی بڑی گالی، اللہ تو بیٹے سے پاک ہے۔ وَأَنَا الْأَحَدُ الصَّمَدُ لَمْ أَلِدْ وَلَمْ أُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَرَوَاهُ أَيْضًا حديث ذاك عن بن ابي هريره مرفوعا بمثله تفرد بهما من هذين الوجهين۔ آخر تفسیر سورۃ الاخلاص وللہ الحمد والمنہ۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں سورۃ الاخلاص کی تفسیر اپنی رحمت سے پڑھنے سننے کی توفیق عطا فرمائی، اور اللہ آگے انشاءاللہ معوذتین پڑھنے اور سننے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ایک آدمی بھارا وجود ہے، وہ چل نہیں سکتا ہے، ویل چیئر پہ عمرہ کرے، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، معذور ہے بیچارہ، مجبور ہے، چل ہی نہیں سکتا تو کیا کرے، کر سکتا ہے۔ میں نے عرض کیا تھا، کل ہی بتا دیا تھا کہ جب آپ مدینہ منورہ جائیں تو ایک دفعہ سلام عرض کریں، پھر جس دن آنا ہو سلام عرض کریں، بس درمیان میں مسجد میں بیٹھ کے درود شریف پڑھا، کہ یہ نہیں کہ ہر نماز کے بعد جا کے کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ تو بے ادبی ہے۔ آپ جتنے دن وہاں رہیں، مسجد میں بیٹھیں، گھر میں بیٹھیں، راستے میں ہوں، درود شریف پڑھیں، جاتے ہوئے صلاۃ و سلام عرض کریں، اور پھر جب وہاں سے واپس آنا ہے پھر بھی صلاۃ و سلام عرض کریں۔ کل پوری تفصیل سے میں نے بتایا تھا، آپ کو بھی نہیں سمجھ آئی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ کہتے جی کہ آپ کے تقریباً 7 البم آ چکے ہیں،
جن سے اللہ کی مہربانی سے لوگوں کو بہت فائدہ ہوا ہے. ابھی آپ اور بھی البم بنائیں جس میں تقلید کا مسئلہ اور اس کی اہمیت اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے اختلافی مسائل اور ان کے دلائل. انشاءاللہ دعا کریں اللہ تبارک و تعالی توفیق عطا فرمائے. میرا بھائی یہ جو کچھ بھی ہوتا ہے نا یہ ہماری طاقت میں نہیں ہے، یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کام لے رہے ہیں. تو آئندہ بھی جو چیز اصل بات یاد رکھیں کہ میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ بلا وجہ مسائل میں اختلاف نہ کیا جائے. جو اہم مسائل ہیں ان پہ آدمی گفتگو کرے. الحمدللہ آپ دیکھیں منہاج مسلم میں سارا عقیدے کا بیان ہے. خلفاء راشدین میں جہاں فضائل ہیں وہاں خلفاء پر جو اعتراضات ہیں ان کا بھی جواب ہے. سیرت النبی میں الحمدللہ سیرت محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اسی طریقے سے اسلام میں عورت کا مقام ہے تو اسلام پہ جو حملے ہیں عورت کے بارے میں ان کا جواب ہے. اسی طرح اب ماشاءاللہ ازواج النبی المصطفیٰ حضور کی تمام بیویوں کے بارے میں احوال ہیں، وہ بھی البم ہے. اور اسی طرح ابھی سورۃ الفاتحہ کی بھی تفسیر الحمدللہ مکمل ہو گئی ہے، چھپنے کے لیے چلی گئی ہے. تو اسی طرح دروس حرم کے 4 جلد ہیں، اسی طرح خطبات مکی کے 4 جلد ہیں. تو ان چیزوں میں نے کوشش یہ کی ہے کہ کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے نا میرا بھائی تقلید کا، یہ تو ایسا ایک واضح مسئلہ ہے کہ کوئی ضد کرے تو الگ بات ہے. ضد کا علاج کسی کے پاس نہیں. اور پھر قرآن میں جو تقلید منع کی گئی ہے وہ تو مشرکوں کی تقلید ہے کہ مشرکوں کے آبا کی تقلید نہ کرو، ان کے باپ دادے کی تقلید نہ کرو. اس کو آدمی مسلمانوں پر چشمہ کرے تو یہ تو بہت بڑی زیادتی کی بات ہے. اور ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک دور تھا میرے مدنی سرکار کا صلی اللہ صحابہ کا دور ہے، اور تو انہوں نے تو خود حضور پاک سے پڑھا، خود حضور سے سنا، اس پہ عمل کیا، بات ہی ختم ہو گئی. اب ان کے بعد جب دور آیا تابعین کا، وہ صحابہ سے پوچھ کے ان کی ایک تقلید اور اتباع کرتے تھے. تمام صحابہ فتویٰ نہیں دیتے تھے، یاد رکھو. مکے میں حضرت ابن عباس تھے، مدینہ منورہ میں حضرت زید بن ثابت تھے، کوفے میں عبداللہ ابن مسعود تھے، اور اپنا باقی جو علاقے ہیں کسی جگہ حضرت اکرم، یعنی یہ لوگ صاحب فتویٰ تھے. اور یہ بات بھی ہمیشہ یاد رکھیں کہ تقسیم جو ہے نا وہ یہ ہے کہ یا تو بندہ مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں دنیا میں. یا تو عالم ہے، اتنا بڑا مقام ہے کہ خود مجتہد ہے، اور یا پھر مجتہد میں بھی قسم ہوتی ہے، مجتہد مطلق ہے یا مجتہد فی المذہب ہے. اور اگر وہ مجتہد کے درجے پہ نہیں پہنچا ہے، اس کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، لازمی بات ہے ایک سوال کرے گا، پوچھے گا. فاسألوا اہل الذکر، پوچھو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. پوچھے بغیر حل ہی نہیں. تو یا مجتہد ہوگا یا مقلد. اسی لیے آپ دیکھ لیں کہ یعنی علماء اہل حدیث میں جو بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں نا جی، جیسے مولوی ثناء اللہ صاحب ہیں، نذیر حسین دہلوی ہیں، عبد الرحمن مبارک پوری ہیں، یہ بڑے لوگ ہیں. ان سب نے لکھا ہے کہ تقلید مطلق کے بغیر سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ بندہ اس دنیا میں اپنا ایمان محفوظ رکھ سکے. اسی طریقے سے ابو بکر غزنوی ہیں، اسی طریقے سے نواب صدیق حسن خان ہیں، یہ اہل حدیث کے مقتدا لوگ ہیں. انہوں نے لکھا اس کے بغیر حل ہی نہیں ہے، لازم. اب دیکھیں نا جی، مثلا ہم کہتے ہیں کہ جو حدیث بخاری شریف میں ہے وہ صحیح ہے، تو بخاری کی تقلید کر رہے ہیں نا کہ امام بخاری نے کہا ہے نا صحیح ہے، تو ہم اس کو مان رہے ہیں، تو امام بخاری کی تقلید ہو گئی. ہم کہتے ہیں مسلم شریف میں جو حدیث صحیح ہے کہ حدیث صحیح ہے تو صحیح ہے، ہمارا ایمان ہے.
تو اس کا معنی یہ ہے کہ اسی طرح اگر کسی فقیہ سے ہم نے پوچھا ہے تو اس کی بھی ہم اتباع اور تقلید کر سکتے ہیں، چونکہ اس کے بغیر تو حل ہی کوئی نہیں ہے۔ اب دیکھیں نا، کوئی حکمت تو ہے کہ اللہ نے ہم پر 5 نمازیں جو فرض کی ہیں حکم دیا ہے کہ جماعت کے ساتھ پڑھو، تاکہ امام ایک ہو باقی سارے مقتدی ہوں۔ امام ہوگا مقتدی ہوگا، تیسرا آدمی کون ہوگا؟ باغی ہوگا۔ اسی طرح بادشاہ ہوگا رعایا ہوگا، حاکم ہوگا محکوم ہوگا، مجتہد ہوگا یا مقلد ہوگا، تیسری قسم ہے ہی نہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ انشاءاللہ اگر اللہ نے مجھے توفیق دی تو اللہ قبول بھی فرمائے، توفیق بھی دیں۔ اگر احرام مدینہ منورہ سے باندھ کے آیا، بیمار ہو گیا، احرام کھول دیا، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، جب ٹھیک ہو جاؤ عمرہ بھی کرو، ایک بکری دم بھی ادا کرو، کیونکہ جب آدمی کو کوئی چیز روک دے، بیماری روک دے یا دشمن روک دے، فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، کہ جب تم روک دیے جاؤ تو قربانی کرو۔ ایک آدمی نے 2-3 عمرے کیے ہیں ایک دن میں، ماشاءاللہ، 2 عمروں میں تو اس نے حلق کرایا ہی نہیں، ماشاءاللہ، اور ایک میں کرایا، وہ دم پڑ گئی جناب۔ ہر عمرے کے بعد حلق ضروری ہے۔ اگر ہم مدینہ منورہ سے آتے ہوئے ذوالحلیفہ سے احرام باندھے، وہ تو لازم ہے، حضور پاک نے وہاں سے احرام باندھا ہے، وہ تو میقات ہے، اس کے بغیر آپ گزر ہی نہیں سکتے۔ کسی دربار پہ منت مان کے جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں ان کا کھانا بھی حرام ہے، کھلانا بھی حرام ہے۔ وما اہل بہ لغیر اللہ، اللہ نے فرمایا جو غیر اللہ کے نام پہ ذبح ہو وہ حرام۔ اگر دوران سفر بس نہ رکے، بیٹھے بیٹھے بھی نماز پڑھ سکتے ہو یا اتر کے پڑھ لو، اللہ کی مجبوری ہے، وہ نہیں روکتا، کیا کرو گے؟ اب یہ تو حکم نہیں ہے کہ کھڑکی سے کود جاؤ نیچے مر جاؤ۔ احرام کی حالت میں سگریٹ پینا ڈبل حرام ہے، حرام تو پہلے تھی نا، پھر احرام میں ڈبل ہو گئی۔ رکن یمانی پہ جب آدمی ہاتھ لگاتا ہے اور اللہ اکبر وللہ الحمد اللہم انی اسألک العفو والعافیہ ربنا آتنا، تو اللہ کے فرشتوں کی ڈپٹی ہے جو کہتی ہیں اللہ اس بندے کی دعا قبول فرما۔ سب سے پہلے خانہ کعبہ کی بنیاد کس نے رکھی؟ اللہ میاں نے، ابھی زمین بھی نہیں بنی تھی۔ یہ مقام ابراہیم کا اور رکن یمانی کے سب پتھر جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے بھیجے ہیں، جنت کے پتھر ہیں۔ اگر عشاء کی نماز کے لیے میں نے وضو کیا ہے اور مجھے گیس کی تکلیف ہے، ہوا خارج ہوتی رہتی ہے، بند نہیں ہوتی، تو آپ بالکل نماز پڑھیں، وضو کریں، طواف کریں، صبح تک یہی وضو کافی ہے۔ میں روزانہ سورت یاسین، سورت سجدہ، سورت ملک پڑھتا ہوں اور اس کا ثواب اپنے رشتہ داروں کو بالکل اللہ دیں گے انشاءاللہ، بڑا اچھا کرتے ہو۔ جمعہ کے دن سورت کہف پڑھتا ہوں تو سورت کہف پڑھنے سے اللہ نور عطا فرمائیں گے اور اللہ دجال کے فتنے سے بچائیں گے۔ کہتے جی کہ فقہ حنفی کی کون سی کتابوں میں لکھا ہے کہ میری تقلید کرو؟ یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر کی تقلید کرو؟ اللہ کے بندے کوئی عقل بھی کیا کرو نا، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، کتاب کیا مطلب؟ من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین، تو وہ مومنین تھے کہ نہیں؟ ان کے طریقے سے ہٹو گے تو پھر سزا ہے۔ مدینہ منورہ جب جائیں تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کی نیت کی جائے، اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کی قبر مبارک کی زیارت کی بھی نیت جائز ہے، کوئی جھگڑا نہیں۔ مسجد کی کرو گے تو قبر مبارک بھی تو مسجد میں ہے نا۔
بھائی نے حج کیا، اس نے بکری ذبح نہیں کی، گنجائش ہی نہیں تھی، تمہارا بھائی اس کا حج کون سا تھا؟ اگر مکے میں رہنے والا ہے، حج افراد کیا ہے، تو اس پر تو بکری تھی ہی نہیں، کوئی جرمانہ نہیں کی تو اچھا کیا۔ مزاروں میں جانا منع نہیں ہے، مزاروں میں جا کے دعا مانگنا منع نہیں ہے، مزار والوں سے نہ مانگو، ان کے لیے دعا مانگو۔ جو لوگ منت مانتے ہیں کہ یا اللہ میرا کام ہو گیا تو میں وہاں جا کر، کہاں جا کر؟ قبر پر، تو پھر اللہ کے لیے تو خیرات نہ ہوئی نا، اللہ کے لیے جہاں مرضی ایسی پہ کر دو۔ جب تم اس جگہ کی تعیین کر رہے ہو تو مانا غیر اللہ کا اشتباہ اس میں آ گیا، پھر اس کا کھانا جائز نہیں رہتا۔ داڑھی منڈانا جو ہے فسق ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، کیونکہ ایک دفعہ جب منڈاتے ہیں تو صغیرہ ہوتا ہے، پھر بار بار منڈانے سے لا صغیرہ تبال اسرار، صغیرہ بار بار کیا جائے کبیرہ بن جاتا ہے، پھر صغیرہ نہیں رہتا ہے۔ حتیم کے اندر فرض نماز اگر اکیلے پڑھو تو پڑھ سکتے ہو، کوئی بات نہیں، امام کے پیچھے نہیں پڑھو، امام تو کعبے کے باہر ہے اور تم کعبے کے اندر کھڑے ہو جاؤ گے تو نماز تو نہیں ہوگی نا۔ ہاں تم نے نماز نہیں پڑھی، خود عقیدہ پڑھ رہے ہو تو کوئی حرج نہیں۔ جہاں پر جو جنازے کا اعلان ہوتا ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا، بس جو امام کی نیت وہی ہماری نیت، بس سمجھنے کی ضروری نہیں۔ اب یہ ہے کہ وہ ہر زبان میں اعلان کریں تو انشاءاللہ جنازہ تو کل پڑھیں گے نا، پھر کتنی زبانوں میں اعلان کیا جائے، تم عربی کا لفظ سیکھ لو۔ میرے دادا کا انتقال ہو گیا، اللہ جو بھی انتقال سب کی مغفرت فرمائے۔ اللہم ارحم ضعفنا واجبر کسرنا واشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين۔ اللهم سلمنا ولا تسلمنا وامنحنا ولا تمتحنا، اللهم اكرمنا ولا تهنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، اللهم اجعلنا في زمانك وامانك واحسانك، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔